السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ناس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، شیطان الرجیم، مردود، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم نام کے ساتھ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم اور جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، بربی، رب کے، ناس، لوگوں کے، ملکی، بادشاہ، ناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتی ہوں، الہی، معبود، ناس، لوگوں کے معبود کی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ تین الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ ان تینوں صفات کا ذکر کر کے آگے مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ من شرری، برائی سے، وسوسے ڈالنے والے، دل میں خیالات ڈالنے والے، خیالات، خناس، چھپ جانے والے، من شر الوسواس الخناس، چھپ جانے والے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الذی جو، یوسوسو خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، ناس لوگوں کے، من الجنتی والناس، جنات میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، جو کوئی بھی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس صورت میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، اس صورت میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں ایک دعا ہے جس سے شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اسی مضمون کے ساتھ دعا ہے، اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطانی و شرکہ۔ یہ دعا بھی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی یا اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور شرک سے بھی۔ دیکھیے، ان دعاؤں کے ساتھ اور اس قرآن پاک کی ان آیتوں کے ساتھ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں وسوسے ڈالنے والا جو شیطان ہے یا انسان ہو یا خود اپنا نفس ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، یہ آیتیں ہیں۔ صبح شام ان کو پڑھتے ہوئے شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے اور شرک سے بھی بچنے کے لیے دعا کیا کریے۔